ساری عالم کے لیے بھیجا تھا۔ خود حضور کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے حضور کی بات نہیں مانی، بتوں کو پوچھتے رہے، اور پھر آج بھی ہیں، 1400 سال ہو گئے، بڑی تعداد۔ تو حضور جس دعوت کو لے کے آئے تھے اس دعوت کا پورا فیض انہیں نہیں پہنچا، کچھ ذرا برا سا ادھر ادھر سے کھنڈا کھنڈایا پہنچ جا، وہ الگ بات ہے۔ فیض تو حضور کا انہیں پہنچا جنہوں نے حضور کی بات مانی، اور جتنی مانی اتنا فیض پہنچا۔ کسی نے تھوڑی مانی، کسی نے اس سے زیادہ مانی، کسی نے اس سے بھی زیادہ مانی، اور کسی نے بہت ہی زیادہ مانی۔ جیسا جیسی مانی ویسا ویسا اس کا رتبہ بنا۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے بھی صرف 1,00,000-2,00,000 کو اسلام لانے کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے آئے تھے، ساری کائنات۔ اور خواجہ صاحب جس وقت آئے تو کیا 90 لاکھ تھے ہندوستان؟ بہت بڑی تعداد ہے۔ 90 لاکھ آدمیوں کو وضو سکھانا بھی مشکل ہے۔ 90 لاکھ آدمیوں کو وضو سکھلانا بھی مشکل ہے۔ اور حضرت کے ساتھ جو آئے تھے صرف 40 آدمی تھے۔ تو اتنے آدمیوں کو تو موٹی موٹی سی چیز ہے، کلمہ پڑھ لو، اور صاحب مطلب یہ کہ وہ جائے دفنانا شروع کر دو، جلانے کے بجائے، پھیروں کے بجائے نکاح کا، اتنا ہی سکھلانا بڑا مشکل تھا۔ تو لیکن پھر بھی بات یہ کہ 90 لاکھ آدمی تھے، تو فیض پورا خواجہ صاحب کا اسے پہنچا جس نے خواجہ صاحب کی بات پر لبیک کہا اور اسے تسلیم کیا اور اس دین کو اختیار کیا اور اس طریقے پر چلے، تو اس کو پورا طریقے سے چلے۔ تو بس آج بھی یہی بات ہے، چاہے وہ پیر صاحب ہو ان کے سلسلے میں، ان کے جانشین ہیں، وہ انہوں نے جن چیزوں پر آپ سے بیعت لی تھی کہ توبہ کرتا ہوں میں شرک سے، کفر سے، بدعت سے، گمراہی سے، نماز چھوڑنے سے، بہتان باندھنے سے، کسی کے اوپر وہ کسی ظلم کرنے سے، وہ ساری چیزوں کا جو ہم نے مطلب یہ کہ عہد کیا تھا، اگر اس عہد پر پورے اتر رہے ہیں تو پورا فائدہ ہے، اور اگر پورا فائدہ مطلب یہ کہ اس پر عمل نہیں کر رہے تو پورا فائدہ نہیں۔ تو فیضان رسول اللہ کا ہو یا فیضان خواجہ صاحب کا ہو یا فیضان پیر مرشد کا ہو یا فیضان کسی اور کا ہو، اگر ان چیزوں پر عمل ہے جو وہ کہتے رہے ہیں تو پورا فائدہ ہے، ورنہ صرف مطلب یہ کہ جتنا کم مانیں گے اتنا ہی کم فائدہ ہوگا۔ اب ہمیں اس محفل کے اندر سب کو غور کرنا ہے کہ ہم شریعت مطہرہ پر، ہم قرآن پر، ہم حضور کی سنتوں پر، حضور کے لائے ہوئے دین پر، خواجہ صاحب کے لائے ہوئے دین پر اور پیر و مرشد کے بتائے ہوئے دین پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم اس پر پورا عمل کرتے ہیں، 5 وقت کی کم از کم نماز پڑھتے ہیں اور رمضان المبارک کے پورے روزے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی پر بہتان نہیں باندھتے، کسی کے اوپر جو ہے کسی طرح کا کوئی بہتان نہیں باندھتے، تو پھر سمجھا جائے گا کہ جو عہد کیا تھا اس عہد کو پورا کیا اور اس کا فیضان پوری طریقے سے پہنچا۔ ورنہ بات تو یہ ہے کہ سورج تو نکلا، طلوع تو ہوا، حضور تو آئے، مگر پھر بھی بعض دفعہ منافق رہ گئے۔ عبداللہ ابن ابی نے نہیں مانا، ابو بکر بھی دیکھتے رہے، ابو جہل بھی دیکھتا رہا۔ ابو بکر نے مان لیا تو وہ ابو بکر ہو گئے، صدیق ہو گئے، اور ابو جہل نے نہیں مانا تو وہ کہیں بھی نہ پہنچے۔ خود حضور کے خاندان کی بات یہ ہے، حضرت جعفر نے مان لیا، وہ حضور کے بھائی تھے، حضور کے چچزاد بھائی تھے، علی نے مان لیا تو مقام ولایت کو پہنچے، اور ابو لہب نے نہیں مانا تو جہنم رسید ہو گئے۔ نہیں مانا تو بھائی بات ایسی ہے، بات ساری جو ہے وہ عمل صالح کی ہے، عمل صالح کی ہے۔
یہ تو سب کچھ ہے، اللہ بھی ہے، رسول اللہ بھی ہیں، خواجہ صاحب اولیاء اللہ بھی ہیں، بزرگان دین بھی ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر عمل نہیں ہوگا تو ہمیں پورا فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر عمل ہوگا، یقین ہوگا، پہلا چیز یقین، پھر دوسری چیز عمل ہے، اس کے اوپر مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ بس مجھے یہ سب کچھ کہہ کر آپ کو یہی یاد دلانا تھا کہ آپ جس خواجہ صاحب کی بات کر رہے ہیں ان کی بات ایسی تھی کہ ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت استقامت کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا استقامت اسے کہتے ہیں کہ فرشتے 40 سال تک دفتر لیو پھرو جائیں تو کوئی اس کی گناہ لکھیں اور 40 سال تک اسے ایک بھی نافرمانی نہ ملے۔ یہ کہتے ہیں ابھی پڑھ رہے تھے نا، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، جو یوں کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں، جم کر کے رہتے ہیں، تو ان کے اوپر فرشتے اترنے لگتے ہیں اور ان کی مدد کا پورا وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ تخافی ولا تحزنی، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے، ہم پیچھے پیچھے ہیں۔ تو بس میرے بزرگوں، میں بہت دیر ہو گئی، میں تھک بھی گیا اور میں سب دعا کرنی ہے تو تھوڑا وظیفہ اللہ اللہ کرنا ہے۔ جس اللہ اللہ کی وجہ سے خواجہ صاحب تھے، پیر مرشد تھے، جس کو ضروری سمجھنا تھا پیر نے